اگر ہم سب ذمہ دار ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے اس 77 سال میں اس ملک کی تباہی کے؟ اور کیا آپ اطہر من اللہ صاحب کے جو بھی انہوں نے بولا ہے اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے سر؟ دیکھیے، جو اطہر من اللہ صاحب نے بات کی ہے، آئی تھنک اس سے تو کوئی بھی شعور رکھنے والا شخص اختلاف تو نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے ادارے جو ہیں، اور میں بھی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی بات کی تائید کروں گا، اور اس میں تمام ادارے شامل ہیں، اس میں عدلیہ شامل ہے، ہماری پارلیمان شامل ہے، ہماری جو جتنی بھی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے، عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے، اپنی جو قانون ہے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس تک محدود رہ کے کام کر رہے ہوتے، تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ بات تو آئی تھنک کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات بیرسٹر صاحب نے جو بڑی دلچسپ جو بتائی کہ ایلیٹ کیپچر کے حوالے سے، اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اور یہ ججز کے پلاٹس کے حوالے سے، اور اب حالیہ دنوں میں 26ویں ترمیم کے بعد اب ان کی تنخواہیں شاید اس زمانے میں 10 لاکھ ہوتی تھی، اب تو 25 لاکھ ماہانہ کے لگ بھگ ہیں۔ مگر ایک مجھے یاد آیا کہ آئی تھنک اس وقت گلزار صاحب چیف جسٹس تھے، تو ایک میں مقدمہ لے کے گیا مزدوروں کا تھا، اور وہ ایک بیزو اسکیم 2012 میں لانچ ہوئی تھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے، بے نظیر امپلائیز اسٹاک آپشن اسکیم، وہ 2012 میں لانچ ہوئی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ یہ جو تمام بڑے جو حکومتی کمپنیز ہیں، جس طرح پی پی ایل ہو گئی، او جی ڈی سی ایل ہو گئی وغیرہ، پی ایس او ہو گئی، اس کے جو ملازم ہیں ان کو ایک مدت ملازمت کے بعد 10-20 سال جو بھی تھا، اس کے بعد انہیں کمپنی میں شیئرز ملتے تھے، اور جو کیومولیٹو شیئرز ان کمپنیز کے 12% شیئر جو تھے وہ ملازمین کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اس پہ حکومت نے اس پہ چیلنج کیا، بعد میں حکومت جب بدلی، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، اس پہ چیلنج ہوا کہ نہیں، اس میں ان کمپنیوں کا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں ان ملازمین کے لیے پیش ہو رہا تھا عدالت عظمیٰ میں، اور مجھے جج صاحبان نے اس وقت پوچھا کہ بھائی جب ان ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں تو ان کو 12% اپنا شیئر ہولڈنگ دینے کی کیا جواز؟ تو میں نے ان کو مثالیں دی کہ دنیا بھر میں امپلائیز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو بلو کالر ورکرز ہیں ان کو پارٹیسپیشن کی فیلنگ کے لیے اپنا اس قسم کی اسٹاک آپشن اسکیمز دی جاتی ہیں۔ تو جج صاحبان کا رسپانس تھا کہ نہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، ان کے کام کے عوض انہیں تنخواہ ملتی ہے، تو ان کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنا تھوڑی بہت اس میں طرف کلامی کے بعد پھر وہ جو اسکیم تھی وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جو سب سے کمزور طبقے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی ایکسٹرا چیز دے دی جائے تو اس پہ پھر ہر قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور جو ایلیٹ ہیں وہ اپنے جو برات جو انہیں ریاست کی طرف سے ملتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہماری ایک سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہیں۔ مگر تیسری جو بات جس کا ذکر ہوا کہ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اس یہاں میں بیرسٹر صاحب کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتھارٹیرینزم کی طرف سے شروع ہوئے تھے اور جمہوریت کی طرف ہمارا یہ جرنی چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم بیک اینڈ فورتھ ہی چلتے رہے ہیں، اور اگر آج یہ ہے کہ آپ نے ہائیبرڈ نظام کا ذکر کیا، ہائیبرڈ نظام جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو بطور ایک گالی دی جاتی تھی
ایک کرٹیسزم دی جاتی تھی کہ یہ عمران خان صاحب تو ایک ہائیبریڈ حکومت چلا رہے ہیں، اصل میں تو حکومت فیض حمید صاحب یا باجوہ صاحب کے ہاتھ میں ہے، یہ ہائیبریڈ تو ایک پولیٹیکل انسلٹ تھی۔ مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں اب وہ جو انسلٹ ہے وہ تو اب ایک فخر کا مقام ہو گیا ہے کہ جی ہاں ہم ایک ہائیبریڈ حکومت کا حصہ ہیں، اور اس ہائیبریڈنس سے ہی مضبوط ہے ہماری سیاست بھی مضبوط ہے، ہماری حکومت بھی ٹھیک ہے۔ مضبوط ہے۔ یہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک